مناسبت سے تمام جمعے جو بھی اس میں آئیں گے ان سب میں انشاءاللہ حضرت محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا محبوب تذکرہ سنیں گے، محبوب خدا کا محبوب تذکرہ، رحمت عالم کا رحمت برا ذکر اور ہادی عالم کی ہدایتیں اور معلم کائنات کی تعلیمات اور افضل الانبیاء والمرسلین کے فضائل و کمالات۔ آج اس سلسلے کی پہلی کڑی میں نے جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے یہ مشہور سورہ الم نشرح کی آخری آیت، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ ویسے تو پوری سورہ آپ کی عظمت و شان کا بیان ہے، مگر ہماری گفتگو کا عنوان یہ آخری کلمات اور ان آیتوں کو منتخب کرنے کا مقصد سیرت طیبہ کے خاص پہلو اور خاص عنوان پر آپ کی توجہ مرکوز کرانا مقصود ہے، اور یہ پہلو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، آپ کی تعلیمات کا یہ پہلو انتہائی اہم ہے۔ یہ ایسی بات ہے اور ایسا ٹاپک اور وہ پہلو ہے کہ جس کے بغیر ہماری زندگی نہ دنیا میں کامیابی سے ہمکنار ہو سکتی ہے نہ آخرت میں۔ وہ دنیاوی اور اخروی تمام تر کامیابیوں کا دار و مدار اس نقطے پر ہے۔ یہ چند کلمات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی تعلیم کی روشنی میں گویا ہمارے لیے تمام تر کامیابیوں کا دروازہ کھول دیا، ساری کامیابیوں کامرانیوں کا دروازہ کھول دیا اور تمام اعلیٰ و عرفہ مقاصد کے حصول کی راہ کو ہموار کر دیا۔ مسلمان جب تک اس درس کے ساتھ چلتا رہا کامیابی اس کے قدم چومتی رہی، اور جب سے ہم نے یہ درس اور یہ سبق بھلا دیا کامیابی نے ہم سے منہ موڑ لیا، ناکامی، نامرادی، رسوائی اور پسپائی یہ ہمارا مقدر بن گئے اور ہماری پہچان بن گئی۔ تو وہ کیا ہے درس؟ اس درس کو سمجھیے، اس پیغام کو سمجھیے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ جب آپ فارغ ہو جائیں کسی ایک امر سے، کسی ایک کام سے، کسی ایک مشن سے، جب آپ اس کو پورا کر چکے اور فارغ ہو جائیں تو پھر دوسرے مشن پر کھڑے ہو جائیں، دوسرے کام پہ لگ جائیں۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اس ساری تگ و تاز میں اور ساری ایکٹیویٹی میں اپنے رب کی طرف دھیان رکھیں، دھیان اللہ کی طرف، دھیان اور توجہ صرف اللہ کی طرف۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، یہ آیت ہے۔ یہاں پر جو بات قابل غور ہے اور جو سیرت مبارکہ پر جو روشنی یہاں پڑ رہی ہے ان آیتوں سے، ظاہر ہے کہ اس کے مطابق ہی آپ کی مبارک زندگی تھی، اس کے مطابق ہی آپ کا عمل مبارک تھا، اسی معنی و مفہوم کا مظہر آپ کی سیرت ہے۔ تو اس سیرت میں
جو پہلو ہمیں آج کے لیے بھی ضروری ہے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا، آپ کی پوری زندگی کا کوئی وقت، کوئی لمحہ فالتو اور بیکار نہیں گزرا. وقت ضائع نہیں ہوا، وقت کو ضائع نہیں ہونے دیا. ایک ہمتن مصروفیت اور مشغولیت شروع سے آخر تک، ہر وقت ایک مشن کی تیاری، ہر وقت ایک مقصد کے پیچھے، اور ہر گھڑی ہر آن کچھ نہ کچھ کرنا اور دنیا کو دینا. اور یہ انقلاب جو برپا ہوا، اس کی تیاریاں، اس کا اہتمام، اس کے لیے کوشاں رہنا، یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ پہلو. اللہ نے اس بات کا حکم ارشاد فرمایا کہ آپ جب فارغ ہوئے ایک چیز سے تو پھر دوسرا کام، کام کے بعد پھر کام، ایک امر کے بعد دوسرا امر، ایک مشن کے بعد دوسرا مشن، ایک عمل کے بعد دوسرا عمل، ایک کوشش کے بعد دوسری کوشش. اس میں کہیں بھی تعطل نہیں ہے، انقطاع نہیں. اس میں کہیں بھی سستی، کسل مندی، لاپرواہی، یہ تو ہم جیسے لوگوں کی پہچان ہوتی ہے. اللہ کے نبی کی تو شان ہی بہت بلند، اس قسم کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. جس کی زندگی کا ایک لمحہ بھی فالتو نہ گزرا ہو اور ایک لمحہ بھی بے مقصد نہ رہا ہو، اس کے پاس ان چیزوں کا کیا تعلق جو ہمیں پیش آتی ہیں، ڈس ایکٹیویٹی یا سستی یا کاہلی، ان چیزوں کا زندگی سے کیا تعلق. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا بڑا اہم گوشہ ہے. ہم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کے چند پہلوؤں کو ان کسی فنکشن کی صورت میں، کسی عمل کی صورت میں ہم اختیار کر کے سمجھتے ہیں ہم نے سیرت کا پورا نقشہ اپنا لیا. ہم چند باتوں پہ عمل کر کے یہ سمجھ رہے ہوتے، ایسا نہیں. یہاں بڑی بڑی چیزیں آتی ہیں. پھر یہ پوری زندگی کی جد و جہد، زندگی بھر کا ایک عمل اور زندگی کی جد و جہد اور ہمہ وقت مشغول و مصروف ہونا، یہ بھی ایک درس. اور پھر اس کے بعد کن کن مقاصد کے لیے انسان کوشاں ہو، اپنی زندگی کو کن مقاصد میں صرف کرے، کیسے لگائے، عملی جد و جہد کے آداب کیا ہوں گے، اس راستے کے طے کرنے کے طریقے کیا ہوں گے، اور اس میں ہمارے فکر، ذہن، خیال، ہمارے قلب و نظر کے لیے کیا آداب ہیں، کیا نیتیں ہیں، کیا احوال، یہ سب کچھ ہے. اور وہ ایک لفظ میں بیان کر دیا، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، بس اپنے رب کی طرف راغب رہیے. تو انسان اپنے ظاہری مشاغل کے ساتھ، ظاہری ایکٹیویٹی کے ساتھ، اور اپنے آپ کو ہمدن مصروف کرنے کے باوجود پھر اس سے ایک تقاضا ہے، انسان سے پھر یہ تقاضا ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف مشغول رہے، اپنے رب کی طرف راغب رہے. یہ بھی ہے تاکہ جو کچھ ہم اپنے ظاہر میں انجام دے رہے اور جس مشن پہ گامزن ہے، اس کی صحت و درستگی کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک روحانیت اور تقدیس کا عنصر بھی پیدا ہو سکے. یہ جو وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب ہے، یہ ہماری جد و جہد کو روحانیت اور تقدیس سے ہم آہنگ کر دیتا، ہمارے عمل کو، ہماری کوششوں، کاوشوں کو مقدس بنا دیتا. مقدس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ایک انسان کے چلنے پھرنے، کھانے پینے اور تگ و تاز کرنے میں اور ایک حیوان کے کوششیں کرنے میں فرق ہے. انسان کا عمل جانور، حیوان کے عمل سے اسی وقت ممتاز ہوتا ہے جب اس میں روحانیت کا عنصر داخل ہو جاتا، جب اس کے اندر
تقدیس کا پہلو داخل ہو جاتا ہے، اور یہ روحانیت اور تقدیس کا پہلو یہ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب کے ساتھ انسان کو حاصل ہوگا. اپنے رب کی طرف راغب رہو، اپنی ہر کوشش اور کاوش کا منتہا و مقصود اپنے رب کی رضا و خوشنودی کو سمجھو. اور پھر اس کے ساتھ ہی آدمی کے عمل میں جو برکت اور ترقی، استحکام اور پائیداری داخل ہوتی ہے، اس کا پھر آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کس طرح پھر معاملات خود بخود آپ کے ہم قدم ہوتے چلے جاتے ہیں، مقاصد آپ کے لیے قریب سے قریب تر ہوتے چلے جاتے ہیں، مشکلات آسان سے آسان تر ہوتی چلی جاتی. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. تو یہ ہے وہ سبق جو ہمیں یاد رکھنا چاہیے تھا. ہم تو اس کے پہلے جو تقاضا ہے، پہلا تقاضا، اسی کو بھول گئے. ہماری زندگی سے تو ایکٹیویٹی نکل گئی، جد و جہد ہی نکل گئی، کوشش و کاوش ہی چلی گئی. علامہ اقبال نے اسی لیے تو کہا تھا، تھے وہ آبا ہی تمہارے مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا. تو وہ تو تھے کرنے والے، جد و جہد کرنے والے، ہر وقت کوشش کرنے والے، آبا و اجداد، ہر اچھے مقصد کے لیے محنت اور تگ و دو کرنے والے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے. وقت اور یہ ساعتیں، یہ لمحات، یہ زمانہ، یہ گھڑیاں دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ ہے. اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. یہ ہر شے کی قیمت بناتا ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. ہر شے کی ویلیو اس سے، ہر شے کی قیمت اس سے بنتی ہے، ہر شے کی قدر اس سے بنتی ہے. خود اس کی کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتا، اس کی ویلیو کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، اس کی قدر کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا. یہ زمانہ وہ ہے. یعنی اگر ایک ساتھ آدمی کے ہاتھ سے نکل جائے تو ساری دنیا بھی اس کا بدلہ چکانا چاہے تو نہیں چکا سکتا. انسان کے ہاتھ سے شاید سب کچھ نکلنے کے بعد سب کچھ واپس آ سکتا ہوگا، مگر زمانہ نکلنے کے بعد پھر واپس نہیں آنا. وقت نکلنے کے بعد واپس نہیں آنا. پھر زمانے کی فطرت یہ ہے کہ جس کے اوپر سے گزر جاتا ہے اس کو تباہی کے راستے کی طرف بڑھاتا چلا جاتا. اس کا کام ہے مٹانا. زمانے کا کام ہے مٹانا، بگاڑنا، فنا کرنا، تباہ کرنا، پرانا کرنا، بوسیدہ کرنا، خراب کرنا. اس زمانے کا کام. زمانہ کسی بھی فریش کے اوپر سے گزر کر اس سے فریش نہیں رہنے دیتا، کسی تازگی پہ سے گزر کے اس سے تازہ نہیں رہنے دیتا، کسی بھی شے پہ سے گزر کے اس کے حال پہ نہیں رہنے دیتا. اور رفتہ رفتہ وہ چیز زمانے کے گزرنے کے بعد روبہ زوال ہو جاتی ہے، فنا ہو جاتی ہے، پرانی ہو جاتی ہے، بوسیدہ ہو جاتی ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. زمانے کی قسم کھائی، زمانے کی. یہ بات قابل غور ہے. اور پھر آگے جو مضمون ہے، یقیناً اس قسم سے اس مضمون کا کوئی تعلق اور کوئی لنک ہے. آگے جو فلسفہ اور جو مضمون اور جو حقیقت بیان کی وہ یہ ہے ان الانسان لفی خسر. زمانے کی قسم بے شک انسان ضرور خسارے میں ہے. تو زمانہ ہی ہے نا جو خسارے کی طرف لے جا رہا ہے. زمانہ ہی ہے جس کے آپ اور ہم سب محکوم. مگر اللہ نے فرمایا کہ اس کے باوجود انسان زمانے کی دست برد سے اور اس کے خوفناک تصرف سے اور اس کی تباہ کاریوں سے اور اس کے اثرات سے بچ سکتا ہے، اور اسی زمانے کی کوکھ سے اپنے لیے کامیابی، کامرانی اور فوز و فلاح کے امکانات برآمد کر سکتا ہے. زمانے کی انہی تباہیوں اور بربادیوں کے اس ڈھیر کے اندر سے ہی اپنی بقا کی اور اپنی کامیابیوں کی عمارت کھڑی کر سکتا ہے. اسی
زمانے کی انہیں تباہیوں کے درمیان وہ ایسے راستے نکال سکتا ہے، مگر اس کے لیے اللہ نے فرمایا واضح پیغام یہ ہے کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ بتا دے، پورا چارٹ دے دیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ زمانے کو اگر آپ اپنے ہاتھ میں لے لو تو آپ دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور ہو، زمانے کو آپ اپنے تابع کر لو اور اس کو استعمال پہ لے آؤ تو یہ آپ کے لیے سب کچھ ہے۔ اور اگر زمانہ آپ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، تو پھر یہ آپ کے لیے سب سے بڑی تباہی ہے۔ اسی لیے حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا الوقت سیف قاطع، کہ وقت جو ہے کاٹنے والی تلوار ہے، وقت کاٹنے والی تلوار۔ اگر آپ کے ہاتھ میں ہے تو آپ جو چاہو کاٹ دو، جس کو چاہو کاٹ دو، دنیا کو ادھر سے ادھر کر دو، پوری دنیا پہ اپنے آپ کو غالب کر لو، ٹھیک ہے، ہر مخالف کو کاٹ کے، ہر دشمن کو کاٹ کے، ہر مزاحم کو کاٹ کے، ہر پتھر کو، ہر چٹان کو، ہر رکاوٹ کو کاٹ کے، ہٹا کے زمانے کی تلوار سے آپ اپنا راستہ بنا سکتے ہیں۔ اور اگر یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے تو پھر آپ خود اس سے کٹنے کے لیے تیار ہو جاؤ، یہ آپ کو کاٹ دے گا، ختم کر دے گا، فنا کر دے گا، آپ کا عروج نہیں رہے گا، آپ کی بالادستی نہیں رہے گی، آپ کی قوت نہیں رہے گی، آپ کا غلبہ نہیں رہے گا، آپ کی اکثریت نہیں رہے گی، یہ سب کچھ تبدیل ہو جائے گا ایک خوفناک زوال کے ساتھ۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ہمیں زمانے کی تلوار کو ہاتھ میں لینا سکھایا ہے۔ حضور کی سیرت نے، آپ کی تعلیم نے اپنی قوم کو، اپنی امت کو زمانے کی تلوار کو ہاتھ میں لینا سکھایا ہے، اور اس تلوار کو ہاتھ میں لے کر پھر اس سے کارآمد بنانے کے طریقے سکھائے، پھر اس سے لڑنے کا انداز بتایا۔ آپ نے انسانی زندگی کے ایک ایک وقت اور ایک ایک گھڑی کو قیمتی بتایا ہے، اور اس کی مقصدیت کو واضح فرمایا۔ آپ نے ایسی باتیں ارشاد فرمائی ہیں جو کان کھولتے ہیں، دل کے کان کھولتے ہیں، انسان کے دل کی آنکھیں کھل جائیں، دل کے کان کھل جائیں، انسان کا ضمیر جاگ جائے اگر وہ غور کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ارشادات پر عمل کرنے لگ جائے تو کوئی دنیا میں روتا پیٹتا، مایوس، دلگیر اور پشیمان نظر نہ آئے۔ یہ وہ تعلیم ہے، یہ ایک ایک شخص کو خوشحال کرنے والی باتیں ہیں، ہمیں ایک اپنی سطح پہ پر اعتماد اور پر امید بنا دینے والی باتیں ہیں اگر ہم اس پہ عمل کر لیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی، آپ نے ارشاد فرمایا اغتنم خمسن قبل خمسن، پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو، پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، یعنی ضائع مت ہونے دینا۔ وہ پانچ جو بعد میں آنے والی چیزیں، اس سے پہلے پانچ چیزوں کی حفاظت کر لو، ورنہ بعد کی پانچ پہلے کی پانچ کو اڑا کے رکھ دے گے اور تمہارے ہاتھ کچھ بھی نہیں رہے گا۔ فرمایا شبابن قبل حرم کا، پہلی چیز جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لو۔ نوجوانوں کے لیے واضح ہدایت، بڑھاپے میں جانے کے بعد پھر جوانی جیسی طاقت، قوت، استعداد، صلاحیت، ایکٹیویٹی یہ پھر نہیں رہے گی۔ پھر وہ کام جو آج جوانی کی عمر میں کیے جا سکتے ہیں بڑھاپے میں نہیں ہو سکتے، حتیٰ کہ عبادت بھی وہ نہیں ہو پائے گی جو جوانی میں ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا نا کہ جوانی کی عبادت شیوہ پیغمبری ہے،
جوانی کی عبادت میں، جوانی کی جد و جہد، جوانی میں جو کام ہو جاتا ہے وہی دیر پا ہوتا ہے۔ بڑھاپے میں آدمی کوشش زیادہ کرتا ہے، حاصل کم کرتا ہے۔ جوانی میں تھوڑی کوشش کر کے بہت کچھ حاصل کر لیتا ہے۔ جوانی میں سیکھا ہوا ہمیشہ یاد رہتا ہے، بڑھاپے کا سیکھا ہوا بلاتا رہتا ہے۔ کہتے ہیں تعلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، کم عمری میں سیکھا ہوا پتھر کے نقش کی طرح ہوتا، کبھی نہیں مٹتا۔ تو اس لیے فرمایا جوانی کی یہ نعمت جو تمہارے پاس ہے اس کو ضائع ہونے سے بچاؤ، اس وقت کو غنیمت جانو، یہ وقت جوانی کا، اس کو غنیمت جانو۔ اس لیے بھائی اس عمر میں آدمی جو کچھ بھی اپنے اندر خوبی، نیکی، اچھی خصلت، عادت، علم، ہنر اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے وہ کر لے اس عمر میں۔ یہ گویا بہار کا موسم ہے جس میں بیج ڈالیں گے خوب کھلے گا، پودا لگائیں گے خوب پروان چڑھے گا، خوب ہریالی ہوگی، خوب فصل لہلہائے گی، خوب باغ مسکرائے گا، بہار ہے نا۔ اور جب خزاں ہوگا تو پھر جو آپ کرتے رہو محنت زمین میں وہ رزلٹ نہیں آئے گا۔ تو بڑھاپا خزاں کی مانند ہے اور جوانی بہار کی مانند۔ اس عمر کو ضائع کرنے والے آج بے شمار ہیں جو پچھتا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب کسی جوان آدمی کو دیکھتے تھے نا، جوان آدمی ہٹا کٹا، ہینڈسم، اسمارٹ، صحت مند، اسے قریب بلاتے، فرماتے اللہ کا حرفہ، کیا کچھ کرتے ہو، کوئی ہنر جانتے ہو؟ اگر وہ کہتا لا کچھ نہیں جانتا تو فرماتے جاؤ، وہ سکتا من عینی، یہ میری آنکھوں سے گر گیا، اس میری آنکھوں سے گر گیا، کچھ آتا ہی نہیں۔ تو اس لیے انسان اس عمر کو غنیمت جانے، فرمایا شباب کا قبل حرم کا، اپنی جوانی کو غنیمت جانو اپنے بڑھاپے سے پہلے۔ اور فرمایا صحت کا قبل مرد کا، قبل سقم کا، دوسری چیز اپنی صحت کو غنیمت جانو اپنی بیماری سے پہلے۔ یہ جو صحت ہے نا اس وقت چلتے پھرتے آپ ہم نظر آ رہے، کوئی ایسی بیماری نہیں، یہ اللہ کا شکر ہے، یہ اس کی نعمت ہے۔ فرمایا اس کو غنیمت جانو، اس میں کچھ ہو سکتا ہے کر لو، کیوں بیٹھے بٹھائے اپنی بیماری کا انتظار کرتے ہیں، کیوں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں؟ ان ساری باتوں میں ایک ہی بات ہے، وقت کا ضائع ہو یہ اس سے بچانا ہے، وقت کے ضیاع سے بچانا، کہ اب صحت ہے اس حوالے سے اپنا وقت کام میں لاؤ، جیسے جوانی کے حوالے سے اس دور کے کام وہ انجام دو۔ اب صحت ہے کسی بھی عمر میں، خواہ بڑھاپے میں ہی صحیح، اب جو صحت کی عمر ہے، صحت کی حالت ہے، یہ بیماری کی حالت سے غنیمت، اس کے مقابلے میں غنیمت، اس میں انسان جو کرنا چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے، پھر اس کے بعد بڑھاپا، وہ بیماری، تکلیف، اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، محتاج ہو جاتا ہے انسان۔ تو فرمایا اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جانو، اور پھر فرمایا کہ فراغ کا قبل شغلے کا، اپنی فراغت کو اپنے مشغول ہونے اور مصروف ہونے سے پہلے غنیمت جانو۔ آج فارغ ہے نا، وقت ہے، اس وقت کو لگا لے کہیں، اس وقت کو ضائع کیوں کرتے؟ دیکھیں کتنی پیاری باتیں ہیں، کیسی نادر باتیں ہیں، کیا حکیمانہ باتیں ہیں یہ۔ لوگ سمجھتے ہیں اسلام جو ہے صرف نماز پڑھنے روزہ رکھنے کا نام ہے، اسلام پہ چلنا یہ ہے کہ ایک مخصوص قسم کا ایک رجحان، بس یہ ہماری زندگیوں میں انقلاب برپا کرنے کا عمل ہے۔ ہمیں اس کو دین کی تعلیمات کو یہاں تک لے کر آنا ہے اور اپنے تمام معمولات میں اللہ کے محبوب کے فرمان اور آپ کی سیرت طیبہ کو ہمیں داخل کرنا ہوگا، تو یہ انقلاب برپا کر دے گا۔ ہمارے دین کے ساتھ دنیا کی اصلاح ہو رہی ہے۔ فرمایا تم فارغ ہو، فراغت میں آدمی کیا کرتا ہے؟ بیٹھا رہتا ہے، سوتا رہتا ہے، ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے، پڑا رہتا ہے، وقت پاس کرتا ہے، ٹائم پاس کرتا ہے، ضائع کرتا ہے۔ یہ غنیمت ہے، اس وقت کو ہم کسی بھی اچھے مقصد کے لیے کام میں لا سکتے ہیں۔ دینی مقصد اگر پیش نظر ہو تو کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ آخرت کا کوئی کام کرنے جا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ دین کا کوئی کام کرنے جا رہے ہیں یا دین کی نیت سے کر رہے ہیں
دنیا کا کام بھی اگر دین کی اور آخرت کی نیت سے کریں تو وہ دین بن جاتا ہے. لیکن اگر اس نیت کی توفیق نہیں، آخرت کی طرف توجہ نہیں، دینی زندگی کی طرف توجہ نہیں، تو دنیاوی طور پر تو کچھ نہ کچھ آدمی کر ہی سکتا ہے نا، اس طور پہ تو ضائع نہ کرے. فراغت کی لمحات کو دنیا کے کسی مقصد میں لگا لے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، قوم کے لیے، ملک کے لیے، اس لیے بھی کر سکتا. مگر جو شخص فالتو اور بیکار بیٹھا ہے وہ بہت خطرناک ہے. وہ بہت خطرناک میں قصدن کہہ رہا ہوں، خطرناک میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میرے ذہن میں ایک تشبیہ آ رہی ہے. فالتو اور بیکار وقت کے لیے ایک تشبیہ ذہن میں رکھ کے پھر کہہ رہا ہوں میں، بہت خطرناک ہے. وہ تشبیہ ہے، پانی جب ٹھہر جاتا ہے نا، جب پانی ٹھہر جاتا ہے تو یہ پانی خطرناک ہوتا ہے. رکا ہوا پانی خطرناک ہے. ایک تو یہ کہ اس میں ہر گندگی پڑے گی، یہ گندا ہو جائے گا. ایک ذرہ بھی پڑے گا، گندا ہو جائے گا. دوسرا یہ کہ باسی ہو رہا ہے. تیسرا یہ کہ پھر یہ سڑ رہا ہے، متعفن ہو رہا ہے. چوتھا یہ کہ بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، جراثیم پیدا ہو رہے ہیں، اور وہ کیا ڈینگی وینگی مچھر ہو، اس طرح کی چیزیں اللہ بلا، یہ سب اسی گندے پانی سے پیدا ہو. بس یہ سمجھ لیجئے کہ رکی ہوئی زندگی، ٹھہری ہوئی زندگی، ٹھہرا ہوا وقت انسان کی زندگی میں ایسے ہی گندے جوہر اور گندے تالاب کی طرح ہے. یہ جو فالتو پھرنے والی نفری ہے نا، بیکار پڑے ہوئے لوگ، یہ بہت خطرناک ہو جاتے ہیں سوسائٹی کے لیے، معاشرے کے لیے. ہمارا وہ بچہ جو فارغ ہے نا، وہ اس سے کوئی خیر کی توقع کم ہی رکھیں. پھر آپ، وہ کسی بھی شر میں مبتلا ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی غلط چیز قبول کر کے بیٹھ جائے گا، وہ کسی بھی بری عادت میں پڑ جائے گا، وہ کسی بھی منفی ایکٹیویٹی میں چلا جائے گا. وہ خطرناک. جس کو آپ نے لگا رکھا ہے کام پر اور مشغول کر رکھا ہے، اس سے بے فکر ہو جاتے ہیں آپ. وہ اتنی جلدی نہیں بگڑے گا، وہ اپنے کام میں لگا رہے گا. پڑھنے میں ہے تو پڑھنے میں لگا رہے، کچھ اور کام اس میں لگا کے رکھیں. بچوں کو ایکٹیویٹی دیں، پڑھائی کی ایکٹیویٹی دیں، ذہنی تربیت کی ایکٹیویٹی دیں، اچھے ماحول کے ساتھ مشغول کریں. ان کو فارغ نہ بٹھائیں. یہ حدیث پاک کے خلاف ہے. فرمایا اپنے فراغت کو اپنی مشغولیت سے پہلے غنیمت جان لو. تو ان تباہیوں سے بچ گئے. دوسرا یہ کہ وہ پھر اس سے فائدہ اٹھا لیا، اور پھر یہ کہ مشغول ہونے کے بعد وہ پچھتاوا بھی نہیں رہا. تو اس لیے یہ ہے وہ ہدایت تیسری کہ اپنی فراغت کو اپنی مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے امیر ہی نہیں تھے، سچے رہبر اور رہنما تھے. ہمارے ماں باپ ان پہ قربان. ایسے امیروں پر، ایسے عمراء پر، ایسے حکام پر بخدا کہ اگر ہمارے ماں باپ بھی قربان ہو جائیں تو پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا ان کی عظمتوں کا. کیسے یہ لوگ تھے، انسانیت پرور، انسانوں کے سچے دوست، مخلص اور مہربان رفیق، اور ان کے حقیقی قائد اور رہبر اور رہنما. کیسی پیاری بات کرتے ہیں اور کیسی تعلیم دیتے ہیں. ایک موقع پہ فرماتے ہیں انی لاکرہ ان ارا احدکم فارغا سبحللا لا فی عمل دنیا ہو ولا فی عمل آخرت ہی. فرماتے ہیں میں بلا شبہ میں سخت کراہت محسوس کرتا ہوں، مکروہ جانتا ہوں اس بات کو کہ تم میں سے کسی ایک کو بھی فارغ اور بیکار پھرتا ہوا دیکھوں، نہ وہ دنیا کا کوئی کام کرے نہ آخرت کا کوئی کام کرے. یہ تھا ان کا ذہن، ان کی سوچ اور یہ فکر ان امیروں میں، ان حکمرانوں میں کہاں سے آئی تھی؟ یہ بارگاہ رسالت کا فیضان تھا. فیضا فرغت فانصب کا یہ فیض تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے چھن چھن کے ان کے سینوں میں جذب ہو رہا تھا. یہ وہاں سے آ رہا تھا نور. اس لیے وہ ایسے ذمہ دار حکمران. اس سطح پر آ کے آج کون رہبری کرے گا اپنی رعایا کی اور قوم کی؟ اس سطح پہ یہاں تو بڑے بڑے فرائض سے غفلت برتی جا رہی ہے، اور کیا کچھ نہیں ہو رہا ہمارے ساتھ وہ آپ کے سامنے ہے. تو قومیں ایسے ترقی تھوڑی کرتی ہے کہ اتنا کچھ ملبہ اور ڈھیر اوپر سروں پہ رکھ کے ہم
تمام تر ناکامیوں اور نامرادیوں کے اسباب سروں پہ اٹھا کے پورا ایک نظام، ناکامیوں اور نامرادیوں کی علامتوں کا ایک نظام سر پہ رکھ کے لے کے ہم چل رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ترقی ہوگی. تو پھر یہی کچھ ہے معاملہ جو ہمارے سامنے ہو رہا ہے. ظاہر سی بات ہے وہ لوگ تھے، ان کے سامنے یہ سب سیرت طیبہ کا یہ جوہر ان کی آنکھوں کے سامنے تھا. نظام خانہ سے لے کر، امور خانہ داری سے لے کر نظام مملکت تک حضرت عمر پوری رعایت سے فرما رہے ہیں کہ تم میں سے کسی ایک کو بھی، خواہ مرد ہو یا عورت، فارغ اور فالتو بیٹھا ہوا دیکھنا یہ مجھے گوارا نہیں. تمہیں کام میں دیکھوں گا. کام کام کام، قائد اعظم نے اسی لیے کہا تھا کام کام اور بس کام. یہ تعلیم تھی ہماری. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فراغ کا قبل شغلے کا، تم اپنی مشغول ہونے سے پہلے اپنی فراغت کو غنیمت جانو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی موت سے پہلے، حیات کا قبل موت کا، اپنی موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جانو. اپنی موت سے پہلے، اب سب کچھ آ گیا، ساری باتیں اس میں آ گئی. موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جانو. مرنے سے پہلے انسان کے پاس وقت ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، تو اس کو غنیمت جانے. تو جناب جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے، صحت اور عافیت کو غنیمت جانے بیماری سے پہلے. ٹھیک ہے. اور ایک چیز اور فرمائی کہ غنا کو، تبنگری کو غنیمت جانو فقر سے پہلے. تبنگری کو غنیمت جانو فقر سے پہلے، اس سے پہلے کہ فقر آ جائے اور بغیر اسباب کے رہ جائیں اور محتاج ہو جائیں. جو اللہ نے دیا ہے، وسائل دیے ہیں، پیسہ دیا ہے، مال دیا ہے، اس کو غنیمت سمجھیں اور اس سے جو کچھ بھی کامیابی کے لیے کوشش کر سکتے ہیں، ان اسباب و وسائل کو بروئے کال لا کر ایک اچھی زندگی کے لیے، ایک نیک زندگی کے لیے، تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے، اپنی اور اپنے ماحول کی وہ وقت اور وہ غنا، اس کو غنیمت جان لیں. کیونکہ جب یہ غنا اور یہ تبنگری نہیں رہے گی تو پھر سوائے محتاجی کے کیا رہ جائے. اور محتاج آدمی کچھ نہیں کر سکتا بیچارہ. اور اپنی مشغولیت سے پہلے اپنی فراغت کو، اور اپنی موت سے پہلے اپنی زندگی کو. یہ 5 باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں. یہ 5 باتیں ہمارے لیے ہیرے اور جواہرات سے بھی زیادہ قیمتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا میں جو کچھ بھی ہے سب بیکار ہے. بیکار تو میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، حدیث کے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ معاملہ کتنا اہم ہے اور کتنا اس میں سخت لفظ کے ساتھ یہ بات بیان فرمائی گئی. یہ حدیث ترمذی میں بھی ہے اور ابن ماجہ میں بھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا ان الدنیا ملونۃ، خبردار بے شک یہ دنیا ملون ہے. دنیا ملون ہے. ملون ما فیہا، اور جو کچھ اس دنیا میں سب ملون ہے. ملون جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ ملون اس کو کہتے ہیں جو دور، کامیابی سے دور، رحمت سے دور، منزل و مراد سے دور. دنیا کی کامیابی میں دنیا کے لیے یہ بھی ملون ہے، اس لیے کہ اس کے بعد کیا ہوگا. دنیا کی خوشحالی میں اس دنیا کے لیے یہ بھی ملون ہے، اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے لیے کیا سوچا. تو اصل بات تو یہ ہے کہ آدمی آگے تک کے لیے تیار ہو کے جائے نا، ورنہ سب ملون ہو کے رہ جائے گا. اسی پر انسان اپنے آپ کو کوسے گا، اسی سے جان چھڑا کے بھاگے گا. آخرت کے دن جب اس کے ہاتھ میں یہ دنیا نہیں رہے گی تو پھر انسان کس کو یاد کرے گا؟ وہ تمام بات، وہ چیزیں جو آخرت کے لیے انسان نے کر رکھے، جس کو قرآن نے فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. آدمی کو چاہیے کہ غور کرے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا، وہاں کیا بھیجا، قبر کا اثاثہ کیا ہے، آخرت کا اثاثہ کیا ہے. تو اللہ کے رسول اسی بات کو ارشاد فرماتے ہیں یہ ملون ہے. اب آگے جو چیز کام آنے والی اور اس ساری دنیا کو
اس سارے ہمارے عمل اور ایکٹیویٹی کو ہمارے لیے کارآمد بنانے والی جو چیز ہے وہ آگے بیان فرمائی. اسلام یہی بس امتیاز رکھتا ہے دیگر دنیا کے تصورات سے کہ وہ ملون کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں. عیسائیت میں رہبانیت دنیا کو ملون کہہ کے چھوڑ دیتی ہے. ہندو مذہب میں جوگی پن اور سنیاسیت یہ دنیا کو ملون کہہ کر چھوڑ دیتی ہے. مگر اسلام جس چیز کا نام ہے وہ یہ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا ملون ہے اور جو کچھ اس میں ہے سب ملون ہے، مگر جو کچھ تم اللہ کے ذکر کے طور پہ کر لو گے وہ تمہارے لیے خیر ہو جائے گا، وہ ملون نہیں رہے گا. یعنی دنیا کو ملون کہہ کے چھوڑا نہیں بلکہ اس ملون دنیا کو کارآمد بنا کے ہمارے ہاتھ میں دے دیا، ورنہ سب کچھ ملون تھا. یہ اسلام کا ترہ امتیاز جو دیگر مذاہب کے مقابلے میں ہمیں اس دنیا کے ساتھ چلتے رہنے کی تعلیم دیتا ہے. اس سے الگ ہو کے چھوڑ کے بھاگ کر جدا ہو کے غار میں بیٹھنے کی ہمیں تعلیم نہیں دیتا. اسی زندگی اور دنیا کے ساتھ اس طرح چلاتا ہے. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اسی بات کو بیان کیا اللہ کے رسول نے. إِلَّا ذِكْرُ اللَّهِ وَمَا وَالَاهُ، فرمایا سوائے اللہ کے ذکر کے اور جو ذکر الہی کے قریب لے جانے والی چیزیں ہیں، یعنی خدا کی یاد دلانے والی، خدا کی بات یاد دلانے والی، خدا کا ذکر یاد دلانے والی چیزیں، وہ سب یہ ہو گیا نا کلیئر. اور ایک اور روایت میں یہ فرمایا الا ما کان للہ فیہا، یہ دنیا ساری ملون ہے سوائے اس کے کہ جو اللہ کے لیے کریں گے. آپ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے کریں، اپنا وقت اللہ کے لیے گزاریں، اپنی گھڑیوں کو خدا کے لیے گزاریں، اچھی نیت کریں، اللہ کی رضا چاہیں. اور ایک حدیث میں یہی لفظ آئے فرمایا الا مبتغی للہ لوجہ اللہ، مگر وہ چیز جو اللہ کی رضا کے لیے کی جائے گی، چاہے آدمی ہاتھ میں لقمہ لے کر اپنے منہ میں ڈالے، اگر اللہ کے لیے یہ کام کیا ہے تو یہ ملون ہونے سے بچ گیا اور یہ عمل اس کا ثواب بن گیا، یہ رحمت بن گیا. چاہے اپنے گھر میں قدم رکھ کے یا گھر سے باہر قدم نکالے، چاہے بستر پر آرام کرنے کے لیے پیر لمبے کرے، چاہے اٹھ کر کے کسی جد و جہد میں لگ جائے، چاہے اسکول جائے، کالج جائے، کاروبار کرے، دکان کھولے، کھیتی باڑی کرے، سب کچھ کرے، اگر وہ اللہ کو نہیں بھولتا اور خدا کا بندہ بن کے چلتا ہے اور اپنے لیے کچھ پابندیاں سمجھتا ہے اللہ کی طرف سے، تو پھر اس کی زندگی ملون نہیں، رحمت ہے، سراپا رحمت. یہ گھڑیاں اس کی کام آ رہی ہیں. یہ مسلمان کا اصل جوہر ہے. وما والاه. اور دیکھیے آگے پھر اب سب کچھ اس میں آ گیا، حالانکہ سب آ گیا اور ایسے سارے لوگ آ گئے جو اس پہ عمل کرنے والے، مگر چونکہ دو قسم کے لوگ بہت اہم ہیں، بہت اہم ہیں. وہ اس دنیا کی کریم ہوتے ہیں اور اس سارے نظام کی جان ہیں اور سارے عالمی اس نظام کائنات کے کا جو ہے سارا سلسلہ ان کے اوپر گویا موقوف ہے. اور اگر وہ نہیں ہوں گے اور وہ بگڑ جائیں گے تو عالم کا نظام بگڑ جائے گا. دو شخصیتیں بڑی اہم ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دو کا ذکر الگ سے فرمایا کہ دنیا ملون ہے، جو اس میں وہ سب ملون ہے سوائے اس کے کہ اللہ کا ذکر یا اس ذکر کے قریب لے جانے والی چیز. اور دو چیزیں اور آگے جن کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ فرمایا عالم او عالم و متعلم، ایک عالم اور ایک متعلم. عالم اور متعلم، عالم اور متعلم. عالم وہ جس نے علم سیکھ لیا اور متعلم وہ جو علم سیکھنے جا رہا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کے پہلے متبادر معنی یہی ہے کہ عالم سے مراد دین کا علم جاننے والا اور متعلم سے مراد دین کا علم سمجھنے والا، سیکھنے والا. یہ بات آپ کہیں گے کہ میں نے بہت بڑی بات کر دی کہ دنیا کا نظام اس کے اوپر موقوف ہے. بھئی یہ بات حدیث میں تو نظر آ رہی ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا کی ملونیت کی بات کر کے پھر ان کو مستثنیٰ کیا اور نام لے کے ان کو ہائی لائٹ کیا. اور یہ بھی حدیث میں موجود ہے نہیں کہ عالم دین کے لیے، عالم کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سمندر میں مچھلیاں استغفار کر رہی ہیں
اور بلوں میں چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے، حشات الارض اور فضاؤں میں پرندے، سب استغفار کر رہے ہیں۔ یہ سارا نظام کائنات ایک عالم کے لیے کیوں مصروف ہے اور کیوں اس کے لیے استغفار کر رہا ہے؟ اس لیے تو کر رہا ہے کہ سارا نظام کائنات بلوں میں چھپے ہوئے کیڑوں اور فضاؤں میں اڑنے والے پرندوں اور سمندر کی تہوں میں مچھلیوں کو بھی یہ بات معلوم ہے کہ اگر عالم درست رہے گا تو اللہ کا دین درست رہے گا، اور اللہ کا دین درست رہے گا تو نظام دنیا درست رہے گا، کائنات درست رہے گی، کائنات کا نظام درست رہے گا۔ یہ تو بالکل سیدھی سی بات ہے۔ عالم بگڑ جائے گا، دین بگڑ جائے گا، اور جب دین بگڑ جائے گا تو سارا نظام کائنات بگڑ جائے گا، اور جب نظام کائنات بگڑ جائے گا تو سمندر کی مچھلیاں بھی نہیں رہ سکیں گی، اور بلوں میں چھپے ہوئے کیڑے بھی نہیں رہ سکیں گے، اور فضاؤں کے پرندے بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ عالم اور متعلم، تو یہ بڑی ذمہ داری ہے۔ بہرحال علماء میں ہر طرح کے لوگ بہرحال ہیں، علماء حق ہر دور میں رہیں گے۔ وہ اگرچہ آپ کے سامنے ایسی مثالیں بڑھتی جا رہی ہیں کہ جو آپ کے آئیڈیل بننے سے، آج کے لوگوں کے لیے آئیڈیل بننے سے وہ قاصر ہو گئی ہیں وہ مثالیں، اگرچہ ایسی مثالیں بڑھ رہی ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ساری دنیا پہ مادیت چھا رہی ہے، ماحول سارا ایک یک رخی ہو گیا ہے، اور وہ جا رہا ہے ایک اس سمت میں کہ جہاں پر اس جنس کی قدر ہی نہیں ہے، جہاں ان چیزوں کی حوصلہ شکنی ہوتی چلی جا رہی ہے، اور دنیا داری اور شہوانیت اور نفسانیت اور شیطانیت کے جو چیزیں ہیں اور امور، ان کو زیادہ فروغ مل رہا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ علماء اور طلباء یہ اس معیار پہ ان کا رہنا کیسے ممکن ہو سکے گا؟ اچھا، دوسری وجہ پھر انسان کی اپنی ذاتی کمزوریاں، وہ چیزیں حائل ہوتی ہیں، اس میں لالچ ہے، اور اس کا بھی ظاہر سی بات ہے کہ اس کی وجہ بھی یہ ماحول کا اثر، ماحول پہ جو چھا رہا ہے، ماحول جو چھا رہا ہے ہمارے اوپر، اور جس قسم کا مادیت طلبی کا رجحان، تو یہ ظاہر ہر جگہ پہنچ رہا ہے۔ بہرکیف لیکن اس کے باوجود اگر یہ نظام کائنات موجود ہے، اگر قیامت نہیں آئی ہے، اگر دنیا کا نظام چل رہا ہے، تو اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے، اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ علماء حق، علماء ربانیین، اللہ کے نیک بندے، اخلاص سے علم پڑھنے اور پڑھانے والے اب بھی دنیا میں موجود ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب ایسے لوگ بالکل ختم ہو جائیں گے پھر قیامت آ جائے گی۔ فرمایا میری امت میں ایک جماعت حق پر قائم رہے گی، اور جب وہ اٹھ جائے گی تو پھر قیامت آ جائے گی۔ تو اس لیے یہ دنیا قائم ہے۔ تو بات ہو رہی تھی اپنی زندگی کو، اپنے وقت کو، اپنے لمحات کو غنیمت جاننے کی۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سامنے گھڑیاں بھی نہیں ہیں، وقت کا مجھے نہیں پتہ چلا، 2 منٹ ہیں۔ تو بات یہ ہو رہی ہے کہ اپنے لمحات کو غنیمت بنائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا، بلکہ میں ایک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ایک قول سناتا ہوں، اور ظاہر صحابی کا قول بھی حدیث ہوتا ہے، یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تعلیم اور آپ ہی کی حدیث سے ہے۔ تو انہوں نے ایک بات ارشاد فرمائی، بڑی پیاری بات فرمایا،